الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیبنا و حبیب رب العالمین قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فطرۃ اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ ذلک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ وقال تبارک و تعالی انا سنلقی علیک قولا ثقیلا۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم النساء حبالۃ الشیطان او کما قال علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ برادران اسلام، بزرگان محترم اور عزیزان ملت، اللہ رب العزت نے جو اسلام ہم کو اپنے کرم اور فضل سے عطا کیا ہے، یہ نیچرلی مذہب ہے اور فطری مذہب ہے۔ اسلام کا کوئی بھی قانون انسانوں کا بنایا ہوا نہیں، بلکہ خالق فطرت کا یعنی اللہ رب العزت کا بنایا ہوا ہے۔ اس لیے پوری دنیا کے لوگ مل کر اگر اس کو بدلنا چاہے تو نہیں بدل سکتے، اور اللہ تعالیٰ نے چونکہ ہم کو پیدا کیا ہے، ساری مخلوق کو بنایا ہے، تو ہمیں کیا حکم دینا چاہیے، ہمارے حق میں بہتر ہے، اور کن چیزوں سے ہمیں روکنا چاہیے، منع کرنا چاہیے، جو ہمارے حق میں بہتر ہے، سود مند ہے، اللہ اچھی طرح جانتے ہیں۔ اس لیے دنیا والے قانون بناتے ہیں، چند دن کے بعد پرانا ہو جاتا ہے، وہ ناقابل چلن بن جاتا ہے۔ اس کے نقصانات جیسے جیسے بنانے والوں کے سامنے آتے جاتے ہیں، ویسے ویسے ان کا مائنڈ چینج ہونے لگتا ہے کہ اس قانون کو بھی بدل دینا چاہیے، بہتر نہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے نہ جانے یہ دنیا کب سے بنائی ہے، نہ جانے اس لیے کہہ رہے ہیں ہم کہ 3000 سال کی تاریخ تو ملتی ہے، 3000 سال سے پہلے کی تاریخ دنیا کی کوئی نہیں بتاتا ہے۔ اس لیے ہم کہہ رہے ہیں نہ جانے اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کے مطابق اس دنیا کو اور کائنات کو جب سے سجایا اور بنایا ہے، اللہ کا ایک قانون بھی بدلنے کے قابل نہیں ہو سکا ہے کہ اس کو بدلا جائے۔ اور اگر پوری دنیا کے فلاسفر کو اور پوری دنیا کے اہل خیرت اور اہل دماغ کو اگر جمع کیا جائے اور وہ اس بات پر جو ہے ریسرچ کرے اور غور کرے کہ اللہ کا بنایا ہوا کون سا قانون اب فائدہ مند نہیں رہا، تو سب کی عقل بیک زبان یہ کہے گی کہ کوئی بھی قانون ایسا نہیں ہے جو اب قابل چلن نہیں ہے اور فائدہ مند نہیں ہے۔ لیکن فطرت کے مطابق اللہ تعالیٰ نے اسلام اور اس کے قانون کو بنایا ہے۔ ہماری طبیعتیں جیسا چاہتی ہے اور جو چیزیں انسانی فطرت کو قبول کرتی ہے، اللہ نے انہی باتوں کو قانون کے دائرے میں رکھ کر کے اس کو ہمارے لیے اختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ ہماری شریعت میں جن جانوروں کو کھانا حرام کیا گیا ہے، آج دنیا کے ماہرین نے اور ماہرین نفسیات نے، سائیکالوجی کے ماہرین نے اس پر ریسرچ کر کے یہ بات ثابت کیا کہ اسلام نے ان چیزوں کو کھانا منع کیا ہے، بالکل پرفیکٹ ہے۔ اور جن جانوروں کو اسلام نے کھانا مباح اور حلال قرار دیا ہے، ان کی تحقیق ان کو آج یہ بتا رہی ہے کہ اسلام کتنا نیچرلی مذہب ہے اور انسان کی طبیعت اور اس کی فطرت کے مطابق ہے کہ اس میں فائدے کتنے زیادہ ہیں۔ اسلام کا ایک حکم یہ ہے
کہ بیوی سے ہم مباشرت ہونے کے بعد، ملاقات کے بعد اسے غسل کرنا ہے۔ جو لوگ فلسفے کے عادی ہیں اور عقل اور خیرت پر چلنا چاہتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک جزو آلودہ اور گندا ہوا ہے، ایک پارٹ انسان کا میلا ہوا ہے، اس کو دھو لیا جائے، پورے جسم کو دھونے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن اسلام نے کہا کہ غسل جنابت فرض اور ضروری ہے، اس کے بغیر تمہاری عبادتیں صحیح نہیں ہو سکتی ہیں، نہ نماز صحیح ہوں گی، نہ قرآن کو ہاتھ لگا سکتے ہو، نہ تلاوت کر سکتے ہو۔ اب انہوں نے غور کیا تو انہوں نے یہ بتایا، آج 1400 سال کے بعد اسلام کا فطرت کے مطابق ہونا، انسانی جبلت کے مطابق ہونا، انسانی طبیعت کے مطابق ہونا، اسلام کا ایک ایک قانون ان کی تحقیقات کے مطابق یہ آشکارا ہو رہی ہے یہ باتیں کہ پورے بدن کو دھونے کا حکم غسل جنابت میں اس لیے دیا گیا ہے کہ گندگی اور آلودگی اور نجاست و ناپاکی انسان کے بدن کے روئے میں اور اس کے انگ انگ میں داخل ہو جاتی ہے۔ جب تک غسل جنابت نہیں کیا جائے گا، اس کی شریانوں سے داخل ہونے والی نجاست اس کے بدن سے الگ نہیں ہوتی۔ اسلام نے یہ حکم دیا کہ اگر برتن میں کتے نے منہ ڈال دیا تو اس کو 7 مرتبہ پانی سے دھو لیا جائے، 1 بار نہیں، 2 بار نہیں، 7 مرتبہ اسے دھویا جائے، اور اس کو مٹی وغیرہ سے پھر رگڑ دیا جائے۔ اس پر بھی وہ ریسرچ کر چکے ہیں اور یہ بات تحقیقات کے نتیجے میں ان کے سامنے آ گئی کہ اسلام نے انتہائی 100% صحیح حکم دیا کہ جب تک 7ویں مرتبہ نہیں دھو لیتے، اس کے جراثیم، اس کے جرثومیں اور اس کے جو ہے کہنا چاہیے کہ کیٹانو اس کے اندر موجود ہوتے ہیں جو انسانوں کی باڈی اور ان کے جسموں کے لیے نقصان دہ اور زہر ثابت ہو سکتے ہیں۔ ہم اگر اس کو گناتے رہیں گے تو اسی میں سارا وقت ہو جائے گا۔ اسلام دین فطرت ہے، اس لیے اگر اس کائنات میں اللہ تعالیٰ نے 2 صنف بنائی انسانوں کی، ایک مرد ہے اور ایک عورت ہے۔ مردوں کی جسمانیت کو، اس کی بناوٹ کو اللہ تعالیٰ نے الگ بنایا، اسے قوی بنایا، طاقتور بنایا، اسے برداشت کی قوت عورتوں کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے زیادہ عطا فرمائی ہے۔ اس کی قوت کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے مردوں کو باہر کی ذمہ داریاں دی، یہ محنت کرے گا، صبح سے شام تک یہ محنت کرے گا اپنے پریوار کے لیے اور اپنے جو ہے فیملی کے لیے، یہ حلال لقمے کے لیے کوشش کرے گا، سر کا پسینہ یہ پیروں میں لا کر کے اپنے پریوار کے لیے سکھ کا نوالا اور حلال لقمے کی کوشش کرے گا۔ اور قرآن کریم نے اور شریعت نے اس مرد کے حلال کمانے کو بھی عبادت قرار دیا۔ کسب الحلال فریضۃ بعد الفرائض، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ فرائض جو نمازوں کی شکل میں ہے اور روزوں کی شکل میں ہے، ان کے بعد حلال کمائی کرنا بھی فرض ہے۔ اس لیے ہماری شریعت میں مانگنے کی اور مانگنے والوں کی ہمیشہ حوصلہ شکنی کی گئی ہے، انہیں برداشت نہیں کیا گیا۔ السؤال ذل کہا گیا، سوال کرنا ذلت ہے۔ محنت کرو اور کماؤ اور اپنا جو ہے روزی روٹی کا انتظام کرو، کیونکہ کمانا بھی عبادت ہے۔ اگر ہمارا زاویہ فکر اگر صحیح ہو جائے، نیتیں اگر ہماری درست ہو جائے تو کمانا بھی عبادت ہے۔ تو مردوں کو طاقتور بنایا، اس لیے باہر کی وزنی ذمہ داری ہے، بھاری ذمہ داری مردوں کے کاندھوں پر ڈالی ہے۔ دینی اعتبار سے بھی مردوں کا مقام اونچا رکھا گیا، اس لیے کہ عقل بھی ان کی کامل ہے، دین بھی ان کا کامل ہے، اس لیے نماز کی امامت مرد کرے گا، عورت نہیں کرے گی۔ یہ نظام شریعت ہے اور یہ قانون فطرت ہے۔ مسجد کی امامت مرد کرے گا، ملک کی امامت مرد کرے گا، عورت نہیں کرے گی۔ اسی لیے حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس قوم کے لوگوں نے کسی خاتون کو اپنے ملک کا سربراہ بنا لیا، چیف منسٹر بنا لیا، ریاست کا وزیر اعظم بنا لیا، امیر المومنین بنا لیا، جو بھی لقب کہو، ادھیکش بنا لیا، صدر بنا لیا، اپنی کمیونٹی کا اس کو سربراہ تسلیم کر لیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ اس قوم کی تباہی کی علامت ہے۔ امامت صغرا، امامت کبرا عورتوں کے لیے نہیں، ورنہ فساد آئے گا، بگاڑ پیدا ہوگا۔ یہ فتنہ بھی دنیا میں اٹھا ہے،
ایک عورت آگے بڑھ گئی تھی امامت کرنے کے لیے، نہیں چل پائی، خطبہ بھی دینے کھڑے ہو گئی تھی، نہیں چل پائی۔ قانون فطرت سے بغاوت ہے نا یہ تو۔ عورتوں کی ساخت تو اللہ نے نازک بنائی ہے، اس کے جسم کی بناوٹ کو اللہ تعالیٰ نے پرکشش رکھا ہے، نازک رکھا ہے، کمزور بنایا ہے، جسم کے اعتبار سے بھی کمزور ہے۔ جو بوجھ مرد اٹھاتا ہے عورت وہ بوجھ نہیں اٹھا سکتی ہے، عقلوں کے اعتبار سے بھی یہ کمزور ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہن ناقصات عقل و دین، کہ یہ عورتیں دین کے اعتبار سے بھی ادھوری ہے اور عقل کے اعتبار سے بھی ادھوری ہے۔ اسی لیے کبھی کسی کی بات کو تسلیم نہیں کرتی، خاص طور پر آدمی کو تو کبھی تسلیم نہیں کرتی۔ ہوا میں اڑنے لگا تو بھی ٹیڑے ٹیڑے تم ہی اڑ رہے تھے، ہے کہ نہیں؟ مانیں گے اپنے کو، نہ ہماری بزرگی مانے گی، نہ ہماری کرامت مانے گی، نہ ہماری محنت کو مانے گی۔ 30 سال گزر گئے، کسی کو 50 سال گزر گئے، کسی کو 25 سال گزر گئے، سارا آپ سکھ دیتے رہے، سب کچھ ان کی خواہشات کے مطابق چلتا رہا، ذرا بگاڑ ہوا تو تمہارے گھر میں آج تک میں نے کوئی سکون نہیں پائی، آج تک بولے سکھ کا نوالا نہیں کھایا، اور 3 ٹائم برابر کھا رہے ہیں روزانہ۔ عقل آدھی عقل کی ہے نا، اس لیے ہم کو کہا گیا حکومت گھر میں نہیں چلے گی، گھر میں حکمت چلے گی، حکومت نہیں چلے گی۔ فرینڈلی سسٹم چلے گا، حاکمانہ انداز نہیں چلے گا، گھر میں حکیمانہ انداز چلے گا۔ پارٹنر لائف پارٹنر ہے، اس لیے پارٹنر جو بزنس والا ہوتا ہے اس کے ساتھ کیسے نوک جھوک نرم گرم سے معاملہ چلتا ہے، ایسے یہ گھر کا نظام چلے گا، حکومت گھر میں نہیں چلے گی، اس لیے کہ آدھی عقل کی ہے۔ آپ بولیں گے آم تو وہ بولیں گے املی، بات چلے گی نہیں۔ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جسم کے اعتبار سے کمزور بنایا، عقل بھی آدھی ہے، دین بھی ادھورا ہے۔ دین کیسے ادھورا ہے؟ ہر مہینے خون حیض میں اور ڈیلیوری کے بعد خون نفاس میں کچھ ایام وہ گھر میں بیٹھ جاتی ہے، مطلب عبادتوں سے دور رکھی جاتی ہے، کوئی 8 دن، کوئی 10 دن، کوئی 7 دن۔ ناپاکی کے ایام میں نماز نہیں، روزہ نہیں ہے، البتہ روزوں کی قضا کرے گی، نماز کی قضا نہیں کرے گی۔ ایک ایک حکم شریعت کا دیکھو کتنا پرفیکٹ ہے۔ آج ہمیں میرے بھائیوں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جس اسلام کو ہم نے گلے سے لگایا ہے، جس مذہب اسلام کے اوپر ہم لوگ چلتے ہیں، وہ ہماری فطرت کی آواز ہے، وہ ہمارے رب کا بنایا ہوا قانون ہے۔ لا تبدیل لخلق اللہ، ہمیں اور آپ کو اس میں انٹرفیئر کرنے کی کوئی گنجائش نہیں، اور جو لوگ کرنا چاہتے ہیں وہ اللہ کے باغی ہے، اللہ کی قدرت سے ٹکرا رہے ہیں نا۔ اسی نظام فطرت کا حصہ ہے کہ عورت کو پردے میں رکھا جائے۔ کیا رکھو اس کو؟ قیمتی ہے نا، نازک بھی ہے اور قیمتی بھی ہے۔ دیکھو نازک چیز کو زیادہ سنبھالا چاہتا کہ نہیں، اور قیمتی چیز کو لاکر میں رکھا جاتا ہے۔ ہمارا کنسٹرکشن کا کام ہوتا ہے، بلڈنگ مٹیریل کہاں رہتا ہے؟ پتھر، کنکر، ڈبر، ریتی کہاں باہر پڑا ہوا رہتا ہے۔ کبھی ہم واچ مین لگا دیتے ہیں نگرانی کے لیے، کبھی نہیں بھی لگاتے ہیں۔ بھائی کنکر پتھر کون لے کر کے جائے گا، اتنا قیمتی نہیں ہے۔ لیکن اگر گھر کے دروازے ہو، کھڑکیاں ہو، ایلومینیم سیکشن کے جو ہے دروازے کھڑکیاں بنی ہوئی ہے، یا اور کوئی قیمتی سامان جو ہمارے گھر میں لگنے والا ہے، ہیرے ہے، جواہرات ہے، سونا ہے، چاندی ہے، اس کو گھر کی تجوری میں، تجوری کے اندر بھی محفوظ لاکر میں رکھا جاتا ہے، اس لیے کہ قیمتی ہے۔ عقل کہہ رہی ہے کہ اس قیمتی چیز کو محفوظ رکھا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم انسانی میں، اس باڈی کے اندر دیکھو ہاتھ بنائے، پیر بنائے، کچھ اعضاء ایسے ہیں جو کھلے رہتے ہیں، یعنی باہر رہتے ہیں، ان کی سیکیورٹی کا کوئی نظم نہیں ہے۔ ہاتھ پیر کی سیکیورٹی کا کوئی نظم نہیں، لیکن 2 چیزیں ہماری باڈی میں بہت جو ہے مہتوپورن ہے اور انتہائی عظیم الشان ہے، بہت نازک ہے، اور ہماری زندگی کے رواں دواں رہنے کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ ایک اس کھوپڑی کے اندر دماغ ہے اور اس سینے کے اندر دھڑکتا ہوا دل ہے، دونوں کی سیکورٹی دیکھو کیسی فرمائی اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ نے ہم کو بنایا نا جسم کو، اس دماغ کو اگر ایک نس بھی اس کی پھٹ جائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہے نا۔ ایک نس بھی اگر اس کی آؤٹ ہو جائے، شوکت ہو جائے، دب جائے، نعوذ باللہ پھٹ جائے، انسان کی زندگی خطرے میں۔ اس دماغ کی سیکورٹی کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ مضبوط کھوپڑی رکھائی۔ مضبوط کھوپڑی ہے، کسی مضبوط اور آہنی چیز سے اگر ٹکر ہو جائے
تو دماغ متاثر نہ ہونے پائے، اس کی کھوپڑی اسے برداشت کر لے، دماغ محفوظ رہے، اس کی زندگی سلامت رہے۔ سینے میں دل رکھا اللہ تعالیٰ نے، یہ ایک دھڑکتا ہوا دل گوشتوں کا لتڑا ہے، اور یہی انسان کی صلاح و فلاح اور اس کے شر و فساد کی بنیاد ہے۔ اس کی سیکیورٹی اور حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے آزو اور بازو لچکدار ہڈیوں کو رکھا، جس کو ہم سینے کی ہڈیاں کہتے ہیں، یہ لچکدار ہے۔ اگر کوئی ٹھوس لگے، کوئی ٹکر ہو جائے کسی مضبوط اور فولادی چیز سے، تو یہ لچکدار ہڈیاں اس حملے کو برداشت کر لے، لیکن دل نازک پر کوئی حملہ اور کوئی اثر نہیں ہونا چاہیے۔ ایسی میرے بھائیوں، اسی نظام فطرت کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو اور ہماری شریعت نے پردے کا حکم دیا ہے۔ یہ نظام فطرت ہے، کیونکہ یہ نازک بھی ہے اور کمزور بھی ہے۔ اب دنیا والے کیا کہیں گے، عقل کیا کہے گی، دنیا کے فلاسفر کیا کہیں گے، فلسفی کیا کہیں گے، اہل دماغ و اہل خیرت کیا کہیں گے؟ ایک نعرہ چلا تھا یورپ سے بہت زمانے پہلے، آزادی نسواں کے نام سے، کہ عورتوں کو ان کے مساویانہ اور برابری کا حق دیا جائے۔ عورتوں نے اور اسلام نے عورتوں کو گھروں میں بیٹھا کر ان کا حق چھین لیا ہے، لیکن انہوں نے بڑی خوبصورتی سے یہ نعرہ لگا کر کے عورت کو گھر کی دہلیز سے باہر کر دیا۔ آج یورپ کا 60% فیملی سسٹم تباہ ہو چکا ہے۔ 60% وہاں کے مرد، لڑکے اور بچیاں پرفیکٹ طور پر اپنا باپ اور اپنی ماں کا تعین نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ بات میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ بات شیخ الاسلام حضرت علامہ تقی عثمانی صاحب نے اپنے سفر نامے میں لکھی، اپنی دیگر کتابوں میں لکھی کہ 60% فیملی سسٹم یورپ کا تباہ ہو گیا، اور آج وہ کسی خاتون کو بیوی بنا کر اپنے گھر میں لانا چاہتے ہیں، لیکن بیوی میسر نہیں۔ ایک خاتون کسی کو اپنا ہسبینڈ اور شوہر بنا کر اپنے گھر میں لانا چاہتی ہے، لیکن کوئی اس کے لیے تیار نہیں ہے، اس لیے کہ انہوں نے فطرت سے کھیلا، اللہ کی بنائی ہوئی فطرت سے ٹکرایا، اور نظام زندگی ایسا آؤٹ ہوا ان کا کہ زندگی کے کسی شعبے میں سکھ نام کی چیز ان کے پاس موجود نہیں رہی۔ کوئی سکھ نہیں ان کو، بنگلہ ہے، کوٹھیاں ہیں، کاریں ہیں، موٹریں ہیں، دنیا کے اسباب اور وسائل سے ساری دن زندگی لبریز اور معمور ہے، لیکن دلوں کا سکون ان کی زندگیوں کا ختم ہو گیا۔ وہی بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ کی مغربی کلچر پہ زندگی ڈالنے والے بن گئے۔ کوئی بیوی بنا کر ذمہ داری نبھانے گا نہیں، کوئی شوہر بن کر کے بیوی کی ذمہ داری کو نبھانے کے لیے تیار۔ اور یہ خوبصورت نعرہ اسی لیے آزادی نسواں کا ان کو دیا گیا تھا۔ ان یورپ کے مکار مردوں نے یہ نعرہ اسی لیے لگایا تھا تاکہ کسی خاتون کو اپنی شریکہ حیات بنا کر اس کا مینٹیننس اور اس کے نان و نفقہ اور اس کے خرچے کی ذمہ داری میرے کاندھوں پر نہ ہے۔ اس کو کیا بنا دیا اس نے؟ کلر کو بنا دیا، ایئر ہوسٹس بنا دیا، اور اس کو کنڈکٹر بنا دیا، اسے ڈرائیور بنا دیا، اور اس کو آفس کی ملازمہ بنا دیا، اس کو سیلز گرل بنا دیا۔ وہ خود کمائے، خود کمائے، کمانے کا بوجھ اپنے کاندھوں پر، نازک کاندھوں پر اوڑھے، اور اس کے بعد 8 گھنٹے آفس کی ڈیوٹی نبھانے کے بعد وہ اپنے امور خانہ داری، گھر کے کام کاج بھی وہ کرے گی، اس لیے کہ مردوں نے بڑی عیاری سے اپنے ذمہ داری کو ان کے کاندھوں پہ ڈال دیا کمانے کی۔ اور دوسرا فائدہ ان عیار مردوں نے یہ اٹھایا کہ کسی کے گھر میں جا کر کے اور گھس کر کے اس کے ساتھ زبردستی تو نہیں کی جا سکتی ہے، اس لیے آزادی نسواں، عورتوں کی آزادی کا نعرہ لگا کر اس کو گھر کی دہلیز سے باہر کر کے، اسے آفس میں لا کر کے، اس کو بازاروں کی زینت بنا کر کے، اس کو مال میں شو کے نام پر استعمال کر کے، اور گراہکوں کو، کسٹمروں کو اپنی طرف اٹریکشن کرنے والی بنا کر کے، اس کو ایسا خوبصورت نعرہ دے کر کے ہر وقت مردوں نے، یورپ کے مردوں نے خاتون کو اپنی نگاہ کے سامنے رکھا تاکہ جب چاہے جیسے چاہے اس سے اپنے ناجائز جذبات کی تسکین کی جا سکے۔ ہر جگہ پر، ہر جگہ بکنے والا مال اس کو بنا دیا۔ اسلام نے تو عورت کو تحفظ عطا کیا پردے کی شکل میں، اسلام نے تو عورتوں کو وہ ضمانت عطا کی، حفاظت کی اور گارنٹی عطا کی، اور قرآن نے کہا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، کہ زمانے جاہلیت کی طرح بناؤ سنگار کے ساتھ اپنے آپ کو باہر نہ نکالو، یہ تمہاری حفاظت کی گارنٹی اس میں نہیں ہے، گھروں میں رہنے میں ہے، پردے میں تمہاری سیکورٹی ہے، یہ قانون فطرت ہے۔
ایک مسئلہ ایک جگہ سے چلتا ہے، پورے ملک میں اس کی آوازیں گونجنے لگتی ہے، لیکن میرے بھائیوں ہماری ذمہ داریاں کیا ہے؟ مسئلہ آپ کو پتا ہے، مسئلہ آج کا نہیں، 1 مہینے سے زیادہ اس کا ٹائم ہو چکا اس کو۔ ہم نے اسلام کی حقیقت کو سمجھا نہیں۔ دراصل یہ یلغار ہم پر کیوں ہو رہی ہے آپ اسے سمجھیے۔ ایک زمانہ ابھی تک ایسا تھا، یہ چند سال پہلے کے مسلمان روایتی زندگی گزارتا تھا، پہ نماز پڑھنی ہے، رمضان آیا روزے رکھ لینے ہیں، رمضان کا مہینہ آ گیا زکوٰۃ دینے کی فکر کرنی ہے، صاحب استطاعت ہو گئے تو اسے حج کرنا ہے، قربانی کا وقت آیا تو 25-50 ہزار 1 لاکھ 2 لاکھ کی قربانیاں دے دینی ہے۔ یہ موٹی موٹی اسلام کی وہ چیزیں تھی کہ ایک مسلمان اس کو مسلمان ہونے کی حیثیت سے اور ایمان والا ہونے کی حیثیت سے اپنی ذمہ داری سمجھتا ہے روایتی مسلمان کے طور پر۔ لیکن الحمدللہ مدارس اسلامیہ کی یہ برکت، علماء دین کی مسلسل جد و جہد اور مکاتب قرآنیہ میں پڑھائی جانے والی دی جانے والی نسل نو کو جو تعلیم دی جاتی ہے اس کا اثر، اور اسی کے ساتھ ساتھ دعوت و تبلیغ کی مسلسل محنت، ان ہمارے جو ہے دعوت کے ساتھیوں کی مسلسل تگ و دو، یہ ساری وہ محنتیں ہیں جنہوں نے مل کر کے ایک نتیجہ خیز کارنامہ انجام دیا، اور وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے ذہن و دماغ سے ایک روایتی مسلمان ہونے کا تصور کو نکال کر کے ایک سچا، ایک پکا اور اسلام کو اپنے لیے نجات دہندہ مذہب سمجھ کر اسے فالو کرنے والا مسلمان بنانے کی انہوں نے کوشش کی ہے کہ اسلام نجات دینے والا ہے۔ تو اسلام صرف چند عبادتوں کا نام تو ہرگز نہیں ہے، اسلام تو فطرت کی آواز ہے، اسے زندگی کے ہر شعبے میں ہم کو لاگو کرنا پڑے گا، صرف مسجدوں میں نہیں، جیسے عیسائیوں نے ان کے مذہب کو چرچ تک کنٹرول کر لیا، محدود کر لیا، ہمارا اسلام تو بازار میں بھی چلے گا نا۔ زن ورجے تول اور جھکتا ہوا تول، ڈنڈی مارنے کی گنجائش نہیں ہے بازار میں اسلام۔ کوئی اگر عدالت کی کرسی پر بیٹھا ہے تو اس سے کہا گیا ان اللہ یامر بالعدل، اللہ تعالیٰ عدل کا حکم دیتے ہیں۔ اگر تو عدلیہ پر اور حکمراں بن کر اگر بیٹھا ہے، سربراہی اگر تیری قسمت کا مقدر، تیری قسمت کا اگر حصہ بنی ہے، تو تجھے اللہ کے بندوں کے درمیان انصاف کرنا پڑے گا۔ اگر تو نے بے انصافی سے کام لیا تو دنیا میں فساد مچے گا اور لوگوں کے حقوق مارے جائیں گے۔ اسلام عدالت میں اسلام، بازاروں میں اسلام، نجی زندگی میں اسلام، فرینڈ سرکل زندگی میں اسلام، پرائیویسی کے اندر اسلام، بازاروں میں اسلام۔ اسلام تو ہر زندگی کا ہمارا ساتھی ہے اور ہر شعبے کا ساتھی ہے، یہ چند عبادتوں کا نام اسلام نہیں۔ اور ایک بات یاد رکھیے میرے بھائیوں، شریعت تو معاف کر سکتی ہے، فطرت معاف نہیں کرتی۔ یہ بہت اہم بات ہے جو آپ اپنے کانوں کے راستے سے دل کی دنیا میں اس کو بسائیں گے اور گھر پر اس کو جو ہے چرچا کریں گے۔ آپ فطرت معاف نہیں کرتی اگر ہم فطرت کے خلاف کریں گے تو۔ جیسے اگر صبح سوتے رہیں گے تو رزقوں کی برکت نہیں ملے گی، پکی بات ہے، نہیں ملے گی نا۔ نوم الصبح یمنع الرزق، فطرت ہے، قانون اسلام ہے کہ صبح کا سونا روزی کو روکتا ہے، لیکن اللہ نے نبھانے کا وعدہ کیا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، سنبھالوں گا سب کو، رزق کو پہنچاؤں گا سب کو، تھوڑی نقل و حرکت تم کرو گے لیکن برکت نہیں آئے گی صبح سونے والے کو۔ نظام فطرت یہ ہے کہ رات کو سو جاؤ، نظام فطرت یہ ہے کہ دن میں کمائی کرو۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ سَكَنًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، دن کو ذریعہ معاش بنایا اللہ تعالیٰ نے، رات کو آرام کا ذریعہ بنایا اللہ تعالیٰ نے، یہ نظام فطرت ہے۔ اگر ہم لوگ اس نظام فطرت کو توڑ کر، اس کی آہنی سلاخوں کو کچل کر اگر راتوں کے سناٹوں میں اگر جاگتے ہیں اور دن میں اگر سوتے ہیں تو زندگی کے سکون سے محروم رہے گے۔ فطرت معاف نہیں کرے گی، جو بھی فطرت سے ٹکرائے گا اللہ خالق فطرت ہے، اللہ اسے معاف نہیں کرے گا، اسے چھوڑے گا نہیں، وہ سزا سے دوچار ہوگا۔ آج اس صنف نازک کے پردے کو اچھال کر، اس کے دوپٹے کو اچھال کر، اس کی آبرو کو غیر محفوظ بنا کر، آؤٹ آف کنٹرول کر کے دنیا والے یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم محفوظ ہو جائیں گے، ہرگز نہیں محفوظ ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ اپنی لگام جب کھینچے گا تو ان کی اپنی اوقات سمجھ میں آئے گی، کیونکہ اللہ کی فطرت سے ٹکرانے والے۔
انجم رہبر نے کہا تھا اس زمانے کی عکاسی کرتے ہوئے، ماضی کے زمانے کی، یعنی یہ بزرگان دین جو بڑی بونوں والے حضرات جو بیٹھے ہیں، اس سماج کی عکاسی کرتے ہوئے وہ انجم رہبر نے یہ بات کہی تھی کہ ماں مجھے دیکھ کر ناراض نہ ہو جانا کہیں، ماں مجھے دیکھ کر ناراض نہ ہو جانا کہیں، سر پہ آنچل نہیں ہوتا ہے تو بولو نا ڈر لگتا ہے۔ لیکن اس میں تھوڑی ترمیم کر کے ہم اس وقت کے ماحول کی عکاسی اور ترجمانی کرتے ہوئے کہیں گے ماں مجھے دیکھ کر ناراض نہ ہو جانا کہیں، سر پہ آنچل ہوتا ہے تو ڈر لگتا ہے۔ دنیا والے تانے دیتے ابے تو کب سے جو ہے اتنی جو ہے پرانے خیالات کی ہو گئی، فنڈامنٹلسٹ ہو گئی، دقیانوس ہو گئی، پرانے طرز زندگی کو فالو کرنے والی ہو گئی، ارے اب تو دوپٹہ ختم ہو گیا، تم تو دوپٹے کی بات کرتی، اب تو آستین اڑا دی گئی عورتوں کے جو ہے لباس سے، تاکہ یہ گندی نگاہوں کا شکار بن سکے، غیر محرموں کی گندی ہوس کا یہ مرکز توجہ بنایا جا سکے، اس کی آستین کو نکال دیا گیا۔ ہم یہی کہیں گے، اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک کبڑا آدمی ہے، ایک کبڑا آدمی ہے، اس سے پوچھا گیا کہ تم کیا چاہتے ہو، تمہارا کبڑا پن دور ہو جائے یا تمہاری طرح ساری دنیا کبڑی ہو جائے؟ تو جواب تو سیدھا اور آسان تھا نا، کیا تھا بھائی؟ میں سیدھا ہو جاؤں، سمپل سی بات ہے، ساری دنیا کو کبڑا کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ لیکن جواب میں وہ بے وقوف کہتا ہے، وہ عقل سے پیدل یہ کہتا ہے، وہ عقل سے کچا اور کوڑا یہ کہتا ہے، جو آج دنیا والے کر رہے ہیں اسلام کے خلاف، وہ کہتا ہے بے وقوف میں چاہتا ہوں ساری دنیا میری طرح کبڑی ہو جائے۔ آج بھی ہم بے لباس ہیں نا، جو لوگ بے لباس ہیں، جو بغیر دوپٹے کے ہیں، جو بغیر آنچل کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، ماڈرن زندگی گزارنا چاہتے ہیں، جو لیبرل ٹائپ کے لوگ ہیں، وہ نہیں چاہتے ہیں اسلام کو زندگی میں لانا، تو وہ کہہ رہے ہیں جیسے ہم ننگے ہیں، بے لباس ہے، بے آبرو ہیں، بے شرم ہے، بے غیرت ہے۔ اے مسلمانوں، تم بھی بے آبرو اور بے شرم ہو جاؤ۔ میرے بھائیو، قرآن کریم نے ہم کو اس کی طرف اشارہ کیا ہے، وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے یہ آواز دے کر کے کہا، یہ یہود و نصارہ تم سے ہرگز راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ تم کمپلیٹلی، جب تک کہ تم مکمل طور پر ان کے مذہب پر چلنا نہ سیکھ لو، جب تک تم سے راضی نہیں ہوں گے۔ میں ایک سوال کر رہا ہوں ہمارے نوجوانوں سے، تھوڑا ٹائم لگے گا، میں ایک سوال ہمارے نوجوانوں سے کر رہا ہوں، کیا دنیا میں وہ مسلمان جو لیبرل ہے، جو آزاد زندگی چاہتے ہیں، جو پردے کو نہیں چاہتے، جو اسلام کی ان پابندیوں کو جو فطرت کی آواز ہے پسند نہیں کرتے، زندگی میں لاگو نہیں کرتے، کیا دشمنان اسلام ان کو چھوڑ دیں گے کہ یہ تو ہمارے ایسا بول کے چھوڑ دیں گے؟ آپ کو ایک قریب کی انتہائی سادہ مثال دے رہا ہوں میں، ابھی لتا منگیشکر کا انتقال ہو گیا، مر گئی ہو، ٹھیک ہے، اس کی آرتی اور جنازے پر ہمارے ملک کے خان برادری کا ایک بولو نا اداکار اور ہیرو، اس نے کیا کیا کچھ پتا ہے نا آپ کو؟ اس نے بجائے ایسا کرنے کے، میری طرف دیکھیے آپ، ایسا کرنے کے اس نے ایسا کیا، دیکھے نا آپ نے تو کتنا وواد کھڑا کیا ان لوگوں نے۔ وہ تو پورا ان کا ہے نا، اس کی زندگی میں اسلام کہاں ہے؟ کس زاویے سے اسلام ڈھونڈتے ہو؟ وہ تو سب کچھ کر رہے ہیں نا ان کے لیے، ان کی چاہتے، ان کی مرضیات، ان کا دھرم، ان کے دھرم کی سارے جو ہے سنسکاروں کو اور ان کے ساری روایات کو اس نے قبول کر لیا، لیکن صرف اس نے اس آرتی کے اوپر بجائے اس طرح ہاتھ کرنے کے، اس نے ایک مسلم انداز سے، ایک ایمان والا ہونے کی حیثیت سے اس دعا والا ہاتھ اٹھا لیا، اس پر وواد کھڑا ہو گیا۔ تو ہم کہاں کہاں خوش کریں گے ان کو؟ نہیں کر سکتے نا ان کو تو خوش، یہ ہمارے ہو نہیں سکتے ہیں، اس لیے ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اسلام کو مکمل طور پر اپنی زندگی میں جگہ دیں۔ ہاں، اس کے بغیر نجات کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا، اعزنا اللہ بالاسلام، اسلام کی بنیاد پر اللہ نے ہم کو عزت دی ہے،
دنیا میں کوئی عزت نہیں دینے والا ہے. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ. عزت تو اللہ نے ہمارا مقدر بنائی ہے، لیکن اسلام کو فالو کرنے کے بعد، اس کی تعلیمات کو زندگی میں بسانے کے بعد، پردے کے احکامات کے ساتھ، ناپ تول میں کمی سے اپنے آپ کو بچانے کے بعد، سچائی کو اپنی زبانوں پر لانے کے بعد، دھوکہ دہی سے اپنے آپ کو بچانے کے بعد، یہ مساوات، یہ رواداری اور یہ بہت زیادہ انسانیت نوازی کے نعرے لگا کر کے ہم اپنے دھرم کو بھی اگر خیرآباد کہیں گے تو ہم سے کوئی راضی ہونے والا نہیں، کوئی راضی نہیں ہونے والا. ہمیں تو راضی اللہ کو کرنا ہے. تو ہمیں اسلام پر پوری طاقت کے ساتھ چلنا پڑے گا، اور یہ سمجھنا پڑے گا کہ اسلام اس دنیا میں بھی ہماری حفاظت کی ضمانت رکھتا ہے، اور آنے والے کل یعنی حشر کے میدان میں اسلام کو لے کر کے جائیں گے جو اللہ کو مطلوب اور پسندیدہ ہے، اسی کی بنیاد پر نجات ہونے والی ہے ہماری. اسی لیے مدارس والے محنت کر رہے ہیں، مکاتب قرآنیہ محنت کر رہے ہیں، دعوت و تبلیغ کے ہمارے بھائی محنت کر رہے ہیں کہ اسلام زندہ کرو. حضرت عمر کی بات کہہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام سے ہم کو عزت عطا کی ہے. وَمَن يَبْتَغِي بِغَيْرِ الْإِسْلَامِ الْعِزَّةَ وَمَن يَبْتَغِي الْعِزَّةَ بِغَيْرِ الْإِسْلَامِ أَذَلَّهُ اللَّهُ. جو اسلام کی راہ کو اور ڈگر کو چھوڑ کر کے عزتوں کو کسی اور راستے میں تلاش کرے گا، أَذَلَّهُ اللَّهُ، اللہ اسے ذلیل کرے گا، اللہ اسے ذلیل کرے گا. اسلام کے بغیر عزت نہیں ہے. وقتی طور پر کچھ فوٹو کھینچ لے لوگ، وقتی طور پر کچھ اچھا مضمون لکھ لے لوگ، وقتی طور پر جو ہے پھولوں کی کا مالا ہمارے جو ہے گلے میں ڈال دیا جائے، یہ جھوٹی عزت ہے، یہ جھوٹی عزت. وہ نہیں قبول کریں گے ہمارے طور طریقوں کو، وہ نہیں قبول کریں گے. ہم کیسے دوسروں کے طور طریقوں کو قبول کریں گے؟ ہم فطرت پر چلیں گے، اسلام پر چلیں گے اور پوری طاقت کے ساتھ چلیں گے، مسجدوں کو آباد کریں گے. یہ ہماری زندگی ہے، یہی ہماری حیات ہے. اسی لیے مدارس کی محنت، مکاتب قرآنیہ کی محنت، دعوت و تبلیغ کی محنت، سب کا حاصل یہی ہے کہ اسلام ہماری زندگی میں 100% اتر جائے. اسی مناسبت سے میرے بھائیوں، آپ حضرات تو بہت خوش قسمت ہے، وقت ہو گیا میرا کہ آپ کے یہاں یہ میوی نگر کا علاقہ جو کسی زمانے میں بہت بچھڑا ہوا علاقہ مانا جاتا تھا، یہ کنارے کا ایریا مانا جاتا تھا. ہمارا بچپن یہاں گزرا ہے. یہ مالیگاؤں ہائی اسکول تک آنے ڈر لگتا تھا، میرے سے زیادہ آپ لوگ جانتے ہیں. پہلے کی بات کر رہا ہوں. اس بچھڑے ہوئے علاقے میں اللہ تعالیٰ نے اس بستی میں ایک ایسا علم کا چشمہ، ایک ایسا علم کا دیا جلا دیا، روشن کر دیا اللہ تعالیٰ نے، جس نے 6-7 سال کی اتنی چھوٹی سی مدت میں ایسا بڑا کارنامہ انجام دیا جو آپ کے سامنے ہے، جس کا آج پروگرام ہونے جا رہا ہے. آپ کی بچیوں میں سے، آپ ہی کے بھائی بہنوں کی بچیوں میں سے 5 بچیاں حافظ قرآن، 8 بچیاں حافظ قرآن اور 5 بچے حافظ قرآن ہو گئے. 5 بچیاں حافظہ قرآن بن گئی، 8 بچیاں اور 5 لڑکے حافظ، یعنی کل 13 حافظات اور حافظ. کتنا بڑا! یہ آپ کی پورے علاقے کے لیے بڑی خوش آئند بات، پورے علاقے کے لیے بڑی مسرتوں کا موقع ہے. یہ آپ اپنے اوپر جتنا فخر کریں گے کہ ہماری بستی کا مدرسہ ریاض الجنہ، جس کی 6 سالہ عمر ہے اور 6 سالہ عمر میں اس نے ان جو ہے 13 بچوں اور بچیوں کو حافظ قرآن بنایا، اور جید حافظ قرآن بنایا کہ شہر میں جہاں یہ بچے جاتے ہیں اول اور دوم انعامات کے حقدار بن جاتے ہیں. ایسی بہترین تعلیم و تربیت کی ضمانت لے کر کے یہ مدرسہ اپنی ترقی کی راہوں پر گامزن ہے، جس کا آج جو ہے تکمیل حفظ قرآن، ان بچوں اور بچیوں کی تکمیل حفظ قرآن کی یہ مجلس آج دوپہر 3 بجے سے لے کر 5 بجے تک یہاں رکھی گئی ہے. یہ آپ سب کے لیے فخروں کی بات ہے، پورے بستی کے لیے سرمایہ افتخار ہے یہ بات. اور خصوصاً میں پیشگی مبارکبادی دوں گا ان بچوں اور بچیوں کے والدین کو کہ ان کا بچہ اور ان کی بچی نور نظر حافظ قرآن بن گئی. یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا ہر شخص کے نصیب میں دارو رسن کہا. یہ برگ و شجر یوں ہی نہیں لہلائے ہیں، پیڑوں نے موسموں کے بڑے دکھ اٹھائے ہیں. اس لیے آپ سبھی حضرات کو بھی مبارکباد دیتے ہوئے میں آپ سے اپیل کرتا ہوں، پرزور اپیل، جس طریقے سے آج یہ جمعہ کے اندر یہ مجمع آیا ہوا ہے، بہت بڑے جو ہے ادارے سے ہمارے جو ہے ناظم تعلیمات
حضرت مولانا غلام محمد صاحب وستانوی ادام اللہ ذلہ کے فرزند ارجمن اور لخت جگر حضرت مولانا حذیفہ صاحب جو ہے وستانوی دامت برکاتہم آپ کے شہر میں تشریف لا چکے ہیں، اور 3 بجے انشاءاللہ 3 بجے کے آس پاس آگے پیچھے وہ بھی اس مجلس میں جو ہے رونق افروز ہوں گے انشاءاللہ۔ ان کے خیالات سے اور ان کی باتوں سے آپ کو مستفید ہونا ہے، اور ایسی روحانی اور دینی مجلس میں اپنی ذمہ داری سمجھ کر، کار ثواب سمجھ کر، اور بچوں اور اساتذہ کی اور ادارے کی حوصلہ افزائی کے لیے آپ سب طے کریں کہ اس مجلس میں ہمیں 3 بجے سے 5 بجے تک کا 2 گھنٹے کا ٹائم نکال کر آنا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔